امیگرینٹ مائگریٹ کرتا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ لیتا ہے یا وہ جاب کے لیے بھی جو ہے وہ کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ کر رہا ہے پاکستان کو. Assalamu alaikum everyone, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting once again with all of you, and as you all know آج پاکستان کا 73rd Independence Day ہے. So first of all on behalf of Superior Consulting the whole team we would like to congratulate all the Pakistanis and wish a very happy Independence Day. As a Pakistani آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. آج 14 اگست کا دن ہم سب پاکستانی سیلیبریٹ کرتے ہیں, تمام آرگنائزیشنز اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. سو وی بینگ این امیگریشن کنسلٹنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ کس طرح کسی بھی ملک کی شہریت کیوں نہ لے لیں لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور کس طرح سے ہم پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. کچھ معصوم حضرات یہ خیال رکھتے ہیں کہ امیگریشن کنسلٹنٹس جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہوتے چونکہ ہم لوگوں کو باہر بھجوانے میں ہیلپ کرتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں, سو وہ اس میں پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. So آج ہم اسی پہ بات کریں گے and today's topic is how important it is to migrate from Pakistan and ultimately benefit Pakistan. اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم دعوت دیں گے سپیریئر کنسلٹنگ کے روح رواں اینڈ آر سینئر امیگریشن کنسلٹنٹ ہیونگ این ایکسٹینسو ایکسپیرینس آف مور دین 70 ایئرس مسٹر عادل اسماعیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میری تمام ٹیم ممبرس کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. سر سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس دن کو کیسے دیکھتے ہیں اینڈ کس طرح سے مناتے ہیں. ویل یہ آبویسلی پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا دن ہے کیونکہ ہمیں اس دن میں آزادی ملی ہے. آزادی ہر وہ غلامی سے جو پہلے ہمیں اتنی میسر نہیں تھی. اب ہم آزاد ایک قوم ہے, ایک ہمارا کینڈیڈیچر ہے جس کو کہتے ہیں کہ رتبہ ہے ایک دنیا کے اندر, تو اس کو خوشی سے منانا چاہیے. آبویسلی ہر قوم اپنی جو ہے وہ سیلیبریشنز کرتی ہیں دنیا کے اندر, اپنے نیشنل ڈیز کو کرتی ہیں, تو پاکستانی قوم بھی جو ہے اس کو بھرپور مناتی ہے اور مناتی رہی ہے. بچپن سے ہم بھی منا رہے ہیں, آج تک بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جو چاہیے جائے گا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو مائگریٹ کے لیے جو ہے ہیلپ کرتے ہیں, بٹ اسٹل پاکستانیت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بستی ہے. اور ہم جو ہے وہ کہیں پہ بھی رہیں, میں چونکہ موسٹ آف مائی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہوتا ہے ان یو اے ای اور مڈل ایسٹ کے اندر, تو وہاں پر بھی پاکستانی جو ہے وہ ہم نغمے بھی بجاتے ہیں اور ہم جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کسی جگہ پہ جائیں, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں وہ بہت بہتر انداز میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اسی کی طرف اب ہم بڑھیں گے کہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ امیگریشن کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ بینیفٹ کر سکتی ہے, چونکہ کچھ معصوم حضرات ہوتے ہیں اور وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ امیگریشن کنسلٹنٹ تو شاید محب وطن نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کو باہر جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سو اور لوگ مائگریٹ کریں تو یہ پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا؟ ویل ایسا بہرحال میجر کانسیپٹ تو نہیں ہے اور میجورٹی تو یہ نہیں سمجھتی ہے. کچھ حضرات جیسے آپ نے کہا کہ معصوم لوگ ہوتے ہیں اور معصومانہ سوال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. دا تھنگ از دیٹ کہ ہم لوگوں کو مائگریٹ کرنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ مائگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یا تو جس جگہ سے آپ مائگریٹ کر رہے ہیں اس کنٹری کی نیشنلٹی کو چھوڑ دیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈوئل نیشنلٹی لے لینا. تو اگر جو حضرات ڈوئل نیشنلٹی لیتے ہیں, میجورٹی آف دا جو لوگ ہیں وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں. پاکستانی نیشنلٹی ہوتی ہے, صرف چند ایک کو آپ ہٹا دیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھتی ہے. وائی؟ بیکاز ہمارے جو روٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے, جو میں نے کہا نا میجورٹی آف دا کیسز کیا ہے کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی ایک فیملی مائگریٹ کر گئی اور آپ آبا و اجداد کہہ لیں یا آپ کے امی ابو کہہ لیں, ننیال ددیال آپ کہہ لیں, یا رشتہ داروں کو سب کو اٹھا کے آپ مائگریٹ کر جائیں گے. دیٹ از ناٹ پاسبل ان موسٹ آف دا کیسز. تو آپ کے روٹس تو ہمیشہ رہیں گے اور رہتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے کسی بھی جگہ پر جب آپ مائگریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی شناخت جو ہے وہ ایز اے, چاہے آپ پاکستانی ہیں, چاہے آپ انڈین ہیں, چاہے بنگلہ دیشی ہیں, چاہے آپ چائنیز ہیں, آپ کسی بھی کنٹری سے ہوں, اگر آپ مائگریٹ کسی جگہ پر جاتے ہیں اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس ملک کے جو ہے نا وہ سارے ہی اقدار کو آپ حاصل کر لیں اور اسی کے طور طریقے پر آپ چل لیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی امیگرینٹ
مائگریٹ کرتا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ لیتا ہے یا وہ جاب کے لیے بھی جو ہے وہ کسی کنٹری میں جاتا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ کر رہا ہے پاکستان کو. اور یہ بڑے آسان باتیں ہمارے پرائم منسٹر سے لے کر کافی لوگ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر, جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. جب وہ وہاں رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر اپنے جو فائنینشیلز ہیں وہ ریمٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے اندر. کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے کسی رشتہ داروں کے اندر یا کوئی آپ کو سیونگس کے اندر, کوئی آپ کو پرچیزنگ کے اندر, آپ الٹیمیٹلی ٹرانزیکشنز پاکستان سے ہوتی ہیں جس میں پاکستان کی اکنامی کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا میجر فیکٹر ہے, تو اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. اور اٹ سیلف جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں, ویسے بھی آپ کو جو ہے آپ کے لیے بینیفٹ ہوتی ہے کیونکہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپورچونیٹیز جو ہے وہ میکسیمائز ہو جاتی ہیں. آپ نہ صرف کلچر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کلچر جو ہے اپنا لے کر وہاں پر ڈپلوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی کہ یو آر اڈاپٹنگ اے کلچر, آپ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنا لائک فار ایگزامپل اگر آپ اس کو دیکھیں اس تناظر میں کہ اگر آپ یو کے میں چلے جائیں تو آپ برمپٹن کے اوپر آپ جا کے برمنگھم میں آپ جب دیکھیں گے کتنے دیسی کتنے پاکستانی جو ہیں وہ موجود ہیں. منی پاکستان کے نام سے امریکہ کے اندر ہر جگہ پر ہمارے جو ہے وہ شناخت موجود ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو کہ آپ جو ہے وہ محب وطن نہیں رہتے, ایسا نہیں ہے. ہر کسی کا رائٹ ہے, پوری خدا کی زمین ہے, کہیں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے آپ کے کہ آپ جائیں, آپ کا رائٹ ہے. اور وہ شخص اور وہ حضرات جو اس بات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ صرف پاکستان میں رہ کر ہی سرو ہو سکتا ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. صرف پاکستان میں رہ کر, بالکل پاکستان میں رہیں گے تو آپ سرو کرتے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن اس پہلو کو اس انداز میں دیکھنا کہ صرف پاکستان میں رہ کر پاکستان کو سرو کیا جاتا ہے, یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. آپ باہر ممالک میں رہ کر بھی مختلف انداز سے مختلف پوزیشنز کو حاصل کر کے مختلف بزنس کو پروموٹ کر کے اسٹیبلش کر کے آپ جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی آپ جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ تو جو ہے وہ بڑی زبردست بات آپ نے کر دی اینڈ فوڈ فار تھاٹ ہے لوگوں کے لیے. اینڈ جب تک ہم سوچ نہیں بدلیں گے اوبیسلی تبدیلی کس طرح سے آئے گی. اٹس اے میٹر آف تھنکنگ ہے, آپ ایک چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے 6 اگر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ 6 اور ہمارے لیے وہ 9 ہے, تو اٹس ہاف ایمٹی گلاس اور ہاف فل والی بات ہوتی ہے. دا تھنگ از کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہوتا ہے. آپ پازیٹیولی سوچیں گے, پازیٹیولی آپ جو ہے وہ اپنا جسچر شو کریں گے دنیا بھر کے اندر. ہمیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کے اب لیٹس سپوز اگر اور بھی اگر چیزوں کو دیکھیں کہ آپ پاکستان کو کیسے سرو کرتے ہیں, جیسے کہ کینیڈین نیشنل اگر ہم نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اپورچونیٹی ہے کہ ہم وہ لینے کے باوجود بھی پاکستان میں آ کے سرو کر سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف ایگزامپلز اویلیبل. لائک فار ایگزامپل اگر آپ ابھی کی آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو آپ دیکھیں تو پرائم منسٹرز کے ایڈوائزرز بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جو جن کے پاس نیشنلٹی ڈفرینٹ ہے, جو کوئی کینیڈین ہے, کوئی سنگاپورین ہے, کوئی جنہوں نے نیشنلٹی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ محب وطن نہیں ہے, لیکن اگر آپ قابل ہیں, آپ ہائیلی اسکل ہیں, آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے, آپ کے پاس وہ اسکلز موجود ہیں جو کہ آپ باہر ارن کر کے اگر یہاں پر بھی ڈپلوائے کریں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہے. آپ باہر رہ کر بھی جیسے میں نے کہا کہ فائنینشلی بھی آپ جو ہے وہ بینیفٹ آپ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اور آن ٹاپ آف اٹ جب آپ جہاں پر جس کلچر میں رہتے ہیں تو وہاں پر اپنی جو مین نیشنلٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے اس میں پہلے بھی کہا. ایگزیکٹلی, پرفیکٹ. سو سر ہم نے جو یہ مین ٹاپک تھا آج کا وہ بھی ڈسکس کر لیا. اب تھوڑا سا لائٹر موڈ کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے کہ آپ بھی موسٹ آف دا ٹائم اپنا UAE میں اسپینڈ کرتے ہیں. سو کیا چیز جو ہے جو باہر رہ کر لوگ مس کرتے ہیں وہ آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, اور آپ اوبیسلی ان لوگوں کو بھی ریپرزینٹ کریں گے جو اوورسیز ہوتے ہیں. ویل UAE تو بیسیکلی ہمارا سیکنڈ ہوم ہے, چونکہ کافی تعداد میں پاکستانیز اور انڈینز اور جو ایشینز ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پر, اور بڑے بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہمیں سچ تو فیل نہیں ہوتا. فیل جو مس ہم کرتے ہیں وہ 2-4 باتیں, جو سیلیبریشنز ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے بیسیکلی وہ وہاں ہمیں نہیں ملتی ہے. جو خوشی آپ مناتے ہیں وہ دیار غیر میں آپ جو ہے وہ نہیں منا سکتے. تو ہمیں بیسیکلی جو ہے جو مس ہوتا ہے یہی چیزیں ہیں کہ سیلیبریشن, اور سب سے زیادہ جو مس کرتے ہیں ہم اور وہ ہے پاکستانی فوڈ. آل دو کہ بہت زیادہ موجود ہے, لیکن جو ٹیسٹ پاکستان کے اندر ہے
اور پاکستان کوزین کا جو بناتے ہیں پاکستان کے اندر اٹس امیزنگ. تو یہ سب سے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ مس کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ انجوائے کر لیتے ہیں وہاں پر. صحیح. سو جیسے کہ ہمارے پاس اور ٹیم ممبرز بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, مس موسمہ خان اور بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر اینڈ مس ڈیلفن اور سرٹیفائڈ آئیلٹس ٹرینر, تو ان سے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے. مس موسمہ پہلے آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. بالکل پاکستان کا دن ہے اور ہم سب جس طرح سے میں کرتی ہوں, آئی بلیو کہ آپ کافی سارے لوگ, آپ بھی, ہم سب اس میں شامل ہیں. ایک پاکستان کے ڈے کو ہم بہت پرجوش طریقے سے مناتے ہیں اور اس میں یہ کہ اوبیسلی 13 اگست کی رات کو پھر ہم سب نکل جاتے ہیں, تھوڑا لائٹس وغیرہ انجوائے کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس طرح سے کہ ہم فیملی کے ساتھ, فیملی جو ہے وہ سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, تو کچھ بھلا بھلا ٹائم تھوڑا سا جھنڈیاں وغیرہ بھی آپ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل لگاتے ہیں. سمجھ لیں کہ ایک پارٹ ہوتا ہے, پارٹ آف دا سیلیبریشن. Now coming towards Miss Delphin, since she is our IELTS trainer as well, so Miss Delphin آپ بتائے گا. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور جیسے کہ میرا تجربہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہے, ہر ایج گروپ کے ساتھ, تو جو خوشی مجھے ملتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے وہ شاید ایکسپلین کرنا تو پاسبل نہیں ہے, بٹ بہت ہی مزہ آتا ہے. گرین اینڈ وائٹ کلر جو ہوتا ہے سب پہنتے ہیں اور ڈیکوریشن کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم جشن آزادی کو ہر طرح سے, ہر اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں ڈفرینٹ کیمپسز میں. اور پھر وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ سب اپنا ہارٹ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں ایز اے پاکستانی. اور مجھے موقع ملتا ہے کہ میں ایز اے پاکستانی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں اپنی فیلنگس بھی شیئر کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ بینگ این انڈیویژول لائک what is our initiative and what initiative we are taking and giving to our country. Exactly. So that really matters. اور یہی میسیج ہے جو میں دیکھنے والے ناظرین کو بھی دینا چاہوں گی کہ we talk about many things but it's really important کہ ہم اپنی ذات سے کیا اپنے ملک کو دے رہے ہیں, ہمارا کیا ایفرٹ ہے for our country. تو اگر ہم 1% ایفرٹ بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں by doing a very small effort, you know, act for example signals کو نہ توڑنا, رولس کو فالو کرنا, تو یہ ہماری contribution ہے towards our country and that's patriotism for me. Perfect. That's a very responsible thing جو انہوں نے بات کی ہے. بالکل پاکستان کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن ہم کر ہی رہے ہیں, چل رہی ہے. سر میرا ایک سوال تھا آپ سے, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح پاکستان کے حوالے سے اب نیا پاکستان بن چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں آنی چاہیے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, نیا پاکستان بنا تو نہیں لیکن بننے کی امید ضرور ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ بن جائے گی. دا تھنگ از دیٹ کہ تبدیلی تو بہت چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے مس ڈیلفن نے بھی کہا کہ سیلف ایفرٹ سے بہت ہوتا ہے. ہر ادارہ, ہر بندہ, ہر معاشرہ اپنے اپنے طور پر جب وہ انیشیٹو لے گا تو تبھی آپ ایک بہتر پاکستان کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. میرے لیے میں بہت پرسنلی جو ہے نا فیل کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری آواز جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب بھی اگر سن لیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. وہ کہ دیکھیں بڑا ایزی ہے, جتنا بھی اشرافیہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی جو لوگ ہیں اپر لیول کے لوگ ہیں اور ویل آف ہیں یا ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں, وہ تمام کے تمام جب دوسری کنٹری میں جاتے ہیں, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں UAE کی, جب ہم UAE جاتے ہیں سب کا مرکز UAE ہوتا ہے. نارمل جیسے میں نے کہا نا کہ سیکنڈ ہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جب سب کا مرکز ہوتا ہے, چاہے وہ نام لیے بغیر جتنے بھی پالیٹیشنس ہیں, جتنے بھی لوگ کرتا دھرتا ہیں وہ جاتے ہیں, تو وہ فیملی کے ساتھ یا ویسے بھی UAE میں دبئی کے اندر اچھا ٹائم اسپینڈ تو کرنے جاتے ہیں, لیکن وہ قطعاً اس بات کو سوچنے سے یا تو قاصر ہیں یا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی یا پھر ول نہیں ہے. موسٹ امپورٹنٹ تو ول نہیں ہے, ادروائز 73 سالوں کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ ہم چینج کر پاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ قدم ہی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے سگنل بھی توڑا تو مجھے کیا پینلٹی پے کرنی پڑے گی, اگر میں نے کوئی بات الٹی سیدھی گورنمنٹ کے خلاف بھی کر دی تو کیا پینلٹی کرنی پڑے گی, میں اگر جو ہے راستے میں جا رہا ہوں میں نے کوئی اسپٹنگ کر دی تو مجھے کیا پینلٹی. دا تھنگ از دیٹ کہ جب قانون ہوگا, جب آپ کا قانون ہے تو دیٹس دا ریزن تھا. اب آپ شرطا کے نام سے ہی جو ہے نا لوگ ڈرنا شروع کر دیں. وائی؟ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کا قانون, جب آپ کے قانون ادارے جو ہیں, قانونی ادارے جو ہیں یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے, آپ کا معاشرہ کبھی بھی نہیں صحیح ہو سکتا. تو جو سمپل سے ایگزامپل میں آپ کو دے کے بتا رہا ہوں کہ بہت دور نہیں ہے, میں امریکہ کینیڈا فرسٹ ورلڈ کنٹری کے حوالے سے آپ کو ایگزامپل نہیں دے رہا, میں یہ دے رہا ہوں کہ قانون کے مطابق اگر
काम होना शुरू हो जाए, इतना हमारा सख्त निज़ाम हो, तो आप यूं ही बहुत छोटा बोल के हमारे बाद डेवलप हुआ है, तो वो जब इतने हाई स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? और हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्यों वो मेंटेन नहीं होते? जस्ट बिकॉज ऑफ आप यहाँ पर ग्रीन लाइन बना दें, आप यहाँ पर वाइट लाइन बना दें, आप कोई भी जो है वो नया प्रोजेक्ट कर लें, बन तो जाता है, मेंटेन नहीं होता। क्योंकि मेंटेन नहीं होता, चूंकि कानून नहीं है, उसको तोड़ने के लिए पहले लोग आ जाते हैं, उसको ख़राब करने के लिए पहले आ जाते हैं। हर चीज़ में कानून की अमलदारी होने चाहिए। ये सिर्फ अगर ये सोच लें कि यूएई किस पैटर्न पे काम करता है या उनसे भी मशवरा कर ले, तो तब भी हमारा काम बन जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील कि कानून की सबसे ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क के अंदर। अदरवाइज बहुत जो है वो हम आगे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो मिस्टर एल्फिन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और उसको हमने रिपीटेडली भी ये बात हम कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी, हर इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो अपना पार्ट प्ले करें। तो इसमें मैं यही ऐड अप करूँगा कि जो हमारी जिम्मेदारी थी आज हमने पूरी की है, थोड़ी हद तक भी एक कहना चाहिए ना कि ना बहुत छोटी सी जो है वो कोशिश है हमारी। तो हमने ये बात को उजागर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से, चूँकि हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, हमारी इंडस्ट्री इस पे मोहित है ना, तो हम इससे रिलेटेड ही हम जो है वो अपनी खिदमात को अंजाम दे सकते हैं। किस तरीके से ऑनेस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कानून भी अपनी जगह पर अगर नाफिज कर दिया जाए और अगर हम खुद से भी ऑनेस्ट नहीं होंगे, इट डजंट हेल्प एक्चुअली। आपको ऑनेस्टी से के साथ जो है वो लोगों को सर्व करना चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और जितने भी चूँकि नोटोरियस हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी लोग, वो मैक्सिमम लोग हैं, तो हम चूँकि हमारी पूरी हमेशा से कोशिश होती है कि स्कैम्स के ऊपर बात करते रहें, जॉब ऑफर के स्कैम्स को जो है ना ज़्यादा लेके आएँ। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम ये इस तरीके से पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं कि लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में सर्व करें और उनकी जो डेस्टिनेशंस हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, उनको हम जो है वो फुलफ़िल करें। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। सो व्यूअर्स, आज के इस मौके पर हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम आपको ये बात उजागर कर सकें कि किस तरह जो है वो आप दूसरे मुल्क रहकर भी पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन एज वेल, हम हमारी जो है वो यंग एंड डायनेमिक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर मिस मौज़मा खान से जानेंगे कि आज के स्पेशल दिन के हवाले से सुपीरियर कंसल्टिंग क्या ऑफर कर रहा है एस्पायरेंट्स को। मिस मौज़मा बताइएगा। जी बिल्कुल, दिस इज़ वेरी ऑनर टू मी टू हैव दिस अनाउंसमेंट। बेसिकली हम जो है इस इंडिपेंडेंस डे पे फाइनली आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट कि हम जो है वो 45% तक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं उन तमाम क्लाइंट्स को जो कि माइग्रेट करना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इस डिस्काउंट पैकेज में जो इंक्लूडेड हमारी न्यूली जो भी हमने सर्विस लॉन्च कर दी हमारी आईएल्स की, तो आईएल्स की भी हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर क्लासेस, सैटरडे संडेज एंड ऑफ कोर्स वीकडेज में भी हम कर रहे हैं क्लासेस। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन इमिग्रेशन फर्म, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो हमारे तमाम क्लाइंट्स को यूज़ करनी होती हैं टू इम्प्रूव योर आइडेंटिटी बैंक। टॉप ऑफ इट मौज़मा, जो सर्विसेज हैं वो स्टैंडर्ड हमारा कम नहीं होता। Exactly. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई लोग ये तासुर ना ले लें कि सुपीरियर कंसल्टिंग जो है वो 45% स्किल इमिग्रेशन में जो है वो डिस्काउंट जो दे रहा है, तो उससे ये तासुर ना आ जाए कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाता है। हमारा स्टैंडर्ड वही रहता है। इट्स अ मैटर ऑफ कि हम कोई भी ओकेजन आता है उसमें लोगों को फ़ायदा। अभी हमारे पास कोविड की डील भी चली थी, तो हम लोगों को चाहते हैं वर्ड ऑफ माउथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें। दैट्स द रीज़न वाई जो हमारा जो क्लाइंटेल है वो मोस्टली जो है वो रेफरल्स होता है। Exactly. और उसको हम जो है ना हमेशा से कोशिश करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होता रहे, डिफरेंट जो है ना वो उनको पैकेजेस देके, तो ये आसान हो जाएगा उनके लिए। उनकी पॉकेट पे चूँकि इस वक्त हालात ऐसे हैं, तो फाइनेंशियली जो स्ट्रेस है वो बड़ा मैटर करता है। तो हमने ये सोचा कि इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को इस अगस्त के अंदर जो है वो 14 अगस्त की खुशी में हम जो है वो मिनिमाइज़ कर लें। और जैसे अभी आपने अभी बताया कि लोगों को आइल्स सुपीरियर कराई जा रही है, तो ऑब्वियसली इस पर भी हम माइलस्टोन जो है वो अचीव करेंगे। और आइल्स जो है वो और जितने मार्केट में हो रहे हैं, करा रहे हैं, कमर्शलिज्म से थोड़ा सा हटकर हम लोगों को हेल्प और लोगों को गोल अचीव करने के लिए जो है ना वो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। परफेक्ट सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके इंपॉर्टेंट टाइम का एंड बोथ ऑफ यू एज वेल। सो आप लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अपने आसपास सफाई रखें, दूसरों का ख्याल रखें एंड अपना इंडिविजुअल रोल जरूर प्ले करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।